أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما منع الناس أن يؤمنوا اور لوگوں کو ایمان لانے سے کسی چیز نے نہیں روکا اذ جاءہم الہدی جب ان کے پاس ہدایت آ گئی وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ اور وہ اپنے رب سے استغفار کرتے اس سے بھی کسی نے نہیں روکا إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ مگر ان کا یہ مطالبہ کہ ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے سنت الاولین جو پہلے لوگوں کا طریقہ رہا ہے او یاتیہم العذاب قبلا یا ان کے سامنے عذاب موجود ہو فرمایا کہ یہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ ہیں ان کو کوئی چیز ایمان لانے سے نہیں روک رہی سوائے اس کے کہ یہ اللہ کے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں اور جو کچھ پہلے لوگوں کے ساتھ ہوا وہی کچھ ان کے ساتھ ہو تب یہ ایمان لائیں گے۔ پہلی امتوں نے اپنے انبیاء سے یہی کہا کہ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے ہمیں دھمکاتے ہو وہ لے کیوں نہیں آتے، اور کبھی کہنے لگے کہ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ آپ اگر سچے ہیں اے شعیب تو ہم پر ایک آسمان کا ٹکڑا کیوں نہیں گرا دیتے، اور حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کوئی معجزہ کوئی نشانی لے کر ہمارے پاس آؤ اگر تم سچے ہو۔ تو کسی نے کہا کہ ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین اگر تم سچے ہو تو اللہ کا عذاب ہم پر کیوں نہیں لے آتے۔ تو فرمایا کہ یہ ساری کی ساری باتیں یہ حالت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ قریش مکہ نے بھی کہا کہ یا اللہ اگر یہ دین حق ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا یا ہمیں عذاب علیم سے دوچار کر۔ تو اس وجہ سے یہ ایمان نہیں لا رہے کہ ان کو ڈھیل دی گئی ہے، مہلت دی گئی ہے اور یہ اللہ کے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن جب عذاب آ جائے گا پھر ایمان لانے کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور جھگڑا کرتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہوئے بالباطل باطل کی طرف سے لیدحضوا بہ الحق تاکہ وہ اس کے ساتھ حق کو پھسلا دیں۔ واتخذوا آیاتی اور انہوں نے بنا لیا میری آیتوں کو وما انذروا اور ان چیزوں کو جن سے وہ ڈرائے گئے ہزوا مذاق۔ فرمایا ہم رسولوں کو کوئی داروغہ بنا کر نہیں بھیجتے
نہ ہی ان کے ہاتھ میں کوئی کوڑا ہوتا ہے جس سے وہ زبردستی لوگوں کو راہ ہدایت پر لے آئیں۔ ہمارے رسول تو صرف فرما برداری پر اچھے انجام کا اور نافرمانی پر برے انجام کا بتانے کے لیے دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ اگر کوئی مان لے تو یہ اس کی اپنی خوش قسمتی ہے، نہ مانے تو اس کی اپنی بدبختی ہے۔ ہمارے رسول پر اس سے زیادہ کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچا دے۔ اور فرمایا کافر لوگ باطل کی طرف سے اہل ایمان کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ حق کو ڈگمگا دیں، تاکہ حق کو لڑکھڑا دیں اور اس کو پھسلا دیں، اور جو اللہ پاک آیات بھیجتے ہیں ان کو اور جن جن چیزوں سے انہیں ڈرایا جاتا ہے ان کو یہ مذاق بنا لیتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن ذکر بآیات ربہ، اس شخص سے جو اپنے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کیا گیا، فأعرض عنہا، تو اس نے ان سے منہ پھیر لیا، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور بھول گیا جو کرتوت اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجے۔ اِنَّا جَعَلْنَا، بلا شبہ ہم نے بنا دیے ہیں، عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ان کے دلوں پر پردے، أَن يَفْقَهُوهُ، یہ اس بات سے کہ وہ اسے سمجھیں، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیا ہے، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر آپ انہیں سیدھے راستے کی طرف بلائیں، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو اس وقت یہ کبھی بھی راہ پر نہیں آئیں گے۔ اکنہ، کنار ان کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے پردے۔ جب کوئی آدمی اللہ کی آیتیں سن کر بے پرواہی کرے اور اس سے منہ پھیر لے اور توجہ نہ کرے اور اپنی ہی دنیا میں مست رہے، تو پھر اللہ پاک اس کے دل پر ایسا پردہ ڈال دیتے ہیں کہ حق بات سمجھنے سے وہ معذور ہو جاتا ہے، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ لگا دیے جاتے ہیں جس سے وہ حق بات کو سن بھی نہیں پاتے۔ تو چونکہ انسان کرتا تو اپنے ہی بد عمل کی وجہ سے یہ اس کے اوپر مصیبت آتی ہے کہ دلوں پر مور لگ جاتی ہے، کانوں میں بوجھ پڑ جاتا ہے، لیکن چونکہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو بھی اپنی طرف منسوب فرمایا کہ جب وہ ایسا کرتا ہے تو پھر ہم اس کے دل پر پردے ڈال دیتے ہیں اور اس کے کانوں میں بوجھ رکھ دیتے ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب بہت بخشنے والا، بڑی خاص رحمت والا ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا، اگر وہ انہیں ان کی کرتوتوں کی وجہ سے پکڑ لیتا، لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، تو ان پر عذاب جلدی بھیج دیتا۔ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ، بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کا وقت مقرر ہے۔
فلن يجدوا من دونه موئلا، وہ ہرگز نہیں پائیں گے اس سے ہٹ کر کوئی پناہ کی جگہ۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، اور یہ وہ بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا۔ لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا۔ وجعلنا لمہلکہم موعدا، اور بنا دیا ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر۔ فرمایا اللہ پاک اپنی شان رحیمی اور شان کریمی کے باعث انسانوں کو فوراً نہیں پکڑتا، بلکہ ان کو مہلت دیتا ہے، ان کو موقع دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، اور جب پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو پھر کوئی معافی کی گنجائش نہیں رہتی۔ اور فرمایا کہ یہ بستیاں عاد و سمود اور مدین اور سبا اور قوم لوط کی بستیاں جن پر تم دن رات گزرتے ہو اور جنہیں دیکھتے ہو، یہ اس وقت تباہ و برباد کر دی گئیں جب انہوں نے ظلم کیا، اللہ کے ساتھ شرک کیا اور اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اور ہم نے ان کو بھی فوراً نہیں پکڑا، بلکہ ایک وقت مقرر تک ان کو مہلت دی، اس کے بعد ان پر عذاب آیا۔ ترجمہ اقبال۔ وما منع الناس ان يؤمنوا، اور لوگوں کو ایمان لانے سے کسی چیز نے نہیں روکا۔ اذ جاءہم الہدی، جب ان کے پاس ہدایت آ گئی۔ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے بھی نہیں روکا۔ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، مگر ان کے اس مطالبے نے کہ ان کے ساتھ بھی پہلوں والا سلوک کیا جائے۔ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا، یا عذاب ان کے سامنے آ موجود ہو۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ، ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو، إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جھگڑا کرتے ہیں کافر لوگ۔ بالباطل، باطل کی طرف سے۔ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ وہ اس کے ساتھ حق کو پھسلا دیں۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي، اور انہوں نے بنا لیا میری آیتوں کو۔ وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور ان چیزوں کو جن سے ڈرائے گئے مذاق بنا لیا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کیا گیا۔ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، تو اس نے ان سے منہ پھیر لیا۔ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ،
اور بھول گیا جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ یقیناً ہم نے ان کے دلوں پر پردے بنا دیے ہیں ان یفقہوہ اس بات کے کہ قرآن کو سمجھیں وفی آذانہم وقرا اور ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیا ہے وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ اور اگر آپ انہیں سیدھے راستے کی طرف بلائیں فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا اس وقت یہ کبھی بھی راہ پر نہیں آئیں گے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ اور آپ کا رب بہت بخشنے والا بڑی رحمت والا ہے لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا اگر انہیں ان کے کرتوتوں کی بنا پر پکڑتا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ تو ان کے لیے عذاب جلدی بھیج دیتا بَلْ لَهُم مَّوْعِدٌ بلکہ ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے لَن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا نہیں پائیں گے اس سے ہٹ کر کوئی پناہ کی جگہ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ اور یہ وہ بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا لما ظلموا جب انہوں نے ظلم کیا وجعلنا لمہلکہم موعدا اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وسلم